بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا إن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ظاہر ہے کہ اللہ کا پاک کلام ہے اور اس کو سننے کے لیے اللہ کے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ سو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم، سرکار دو عالم کی نگاہ عنایت اور آپ بھائیوں کی دعا کی طفیل اور یہ عاجز جو آپ کے لیے دعا گو ہے، ان تمام دعاؤں کا صدقہ آدھے گھنٹے کے لیے ایک بار پھر ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ کریم
ہمارا قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سننا، سن کر سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام۔ تو یہ ہے ہمارا جو مدعا اور مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ آ جائے اور اس پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج سورہ مجادلہ ہے۔ یہ اس کا نمبر جو ہے وہ 58 ہے۔ سورہ مجادلہ، سورت کا نمبر 58، سپارہ 28، آیات 1 تا 4، 4 آیات ہیں۔ لمبی آیات ہیں، اس لیے میں مضمون مختصر کر دوں گا تاکہ ہمیں یہ ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔ اس کا ترجمہ بڑا واضح ہے، کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سنتے جائیں گے، آپ کو سمجھتا آئے گا، سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عجیب و غریب معاشرہ تھا، تو آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ وہ بیویوں کو جوئے میں ہار دیتے تھے، ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ سوسائٹی تھی۔ تو اس زمانے میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو ماں کا درجہ دے کر اسے زہار کر لیتے تھے کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں کا وجود یا میری ماں کی پیٹھ۔ تو یہ زہار کرتے تھے۔ اچھا، مصیبت یہ تھی اس زمانے میں کہ طلاق کے بعد تو پھر رجوع ہو سکتا ہے۔ اس سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں نا۔ سرکار نے تو پھر اپنے اصول دیے ان کو، لیکن جو زہار کر لیتا تھا پھر واپسی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ گئی ہمیشہ کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانہ شریف آیا، آہستہ آہستہ اسلام کی، دین کی باتیں اس سوسائٹی میں آنی شروع ہوئیں، لیکن وہ عادت پیچھے چلی ہوئی تھی، عادت پڑی ہوئی تھی۔ تو وہ حسب عادت، حسب روایت، جو ان کو عادت پڑی ہوئی تھی اس کے مطابق وہ کوئی نہ کوئی بات کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا اوس بن صامت انصاری، یہ حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے، اچھے جوان تھے، بڑی زندگی خوبصورت گزاری۔ بڑھاپا آ گیا، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو بندے کی طبیعت میں چڑچڑا پن تو پیدا ہو ہی جاتا نا۔ یہ تو ہم لوگوں سے کوئی پوچھے نا، جس عمر میں ہم ہیں۔ ان کی بیگم سگی چچا ذات تھی ان کی، لیکن بے انتہا پیار کرنے والی خاتون، اپنے زمانے کی انتہائی حسین خاتون، مالدار، اوس بن صامت سے نکاح کر لیا۔ اچھی زندگی گزر گئی، بہت اچھی زندگی گزر گئی۔ جب 60 سال سے اوپر پہنچے تو جس طرح ہماری زبان میں کہتے بابا جی 60 آ گئے ہو، تو معنی کیا ہوتا ہے کہ بھئی 60 سال سے اوپر ہو گئے ہو، اب ذرا سنبھل کر چلو۔ تو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑے چڑچڑے ہو گئے۔ ایک دن پرانی عادتیں اس سوسائٹی کی جہاں سے یہ ہو کر آئے تھے عود کر رہیں۔ بیگم سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی، بندہ بشر ہے۔ تو غصے میں آ کے حضرت اوس بن صامت نے کہا انتی علیہ کا ظہر امی، خولہ بنت ثعلب، یہ ان کا نام تھا۔ خولہ، تو میرے لیے اس طرح ہے
جس طرح میری ماں کی پیٹھ ہے، جس طرح ماں کی پیٹھ پہ بندہ سوار نہیں ہو سکتا نا، میں تیرے اوپر بھی سوار نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو حرکت میں اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا ہوں، اب تم ماں ہو گئی ہو، اب تم میرے لیے حرام ہو گئی ہو۔ حضرت بی بی خولہ پریشان ہو گئی، سن لی بات۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا چڑچڑا پان نظرا دھیما ہوا۔ اچھا یہ بڑا عجیب دھیما، ایک کہانی میں نے آپ کو شروع میں آغاز میں سنائی تھی، میں نے آپ کو، شاید یاد ہو شاید بھول گئی ہو۔ میرا بیٹا حافظ عتیق الرحمان اور میں نیو جرسی ایک گھر گئے، تو میں نے وہاں ایک گفتگو کی کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے تھے، یہی کوئی 64-65 سال کے ہوں گے۔ وہ گفتگو کے بعد میرے پاس آئے اور مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب بہت خوبصورت باتیں کی آپ نے، ایمان تازہ کر دیا ہے اور بڑا ہی لطف آیا۔ اگر واقعی آپ کی باتیں سمجھ لی جائیں تو زندگی اچھی گزر سکتی ہے، گھر جنت بن سکتا ہے۔ تو مجھے کوئی ایسا مشورہ دیں کہ میری بیوی بڑی گرم مزاج ہے۔ مولوی صاحب 6 بچے تھے میرے، شادیاں کی ہیں، اور 6 کی 6 بہوؤں کو گھر سے بھگا دیا اس نے، اپنی ضد، تعصب اور غصے کی وجہ سے۔ اب ہم اکیلے میاں بیوی رہ گئے ہیں، اور ہماری بھی تائیں بڑھاس چلتی رہتی ہے۔ مجھے مشورہ دے کہ میں کیا کروں۔ بڑی خوبصورت بات سننے والی ہے۔ وہ بزرگ میرے خیال مائیگریٹڈ تھے جلندھر انڈیا سے۔ تو میں نے کہا بابا جی بات یہ ہے، میں بھی آپ کی طرف بوڑھا ہوں، بلکہ آپ سے عمر میری زیادہ ہے۔ میں تو طریقہ کار یہ اختیار کرتا ہوں کہ جب کہ بیگم بات کرتی ہے تو میں سن لیتا ہوں، اور جب کبھی وہ اچھے موڈ میں ہوتی ہے تو اپنی سنا لیتا ہوں۔ کہنے لگا جی آہ کی مصیبت ہے ساری، کہندا جادو بول دی ہے تو میرے کو رہ نہیں ہوندا، میں نال شروع ہو جانا۔ بات سمجھ رہے نا؟ اس نے کہا یہی تو کہ مصیبت ہے کہ وہ جب بولتی ہے تو میں بھی ترکی بترکی بولتا ہوں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، اٹھتے ہیں ناشتے پر تو تین بڑاس، رات کو سوتے ہیں تو تین بڑاس۔ بڑھاپے میں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ حضرت اوس بن صامت کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا، اب بی بی صاحبہ سے کہا کہ خولہ غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا غلطی نہیں، غلطوڑ ہوا ہے۔ اب یہ زمانہ جاہلیت نہیں ہے، یہ غلطی نہیں کی تم نے، یہ غلطوڑ کیا ہے۔ میں جاتی ہوں نبی پاک کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا کے مسئلہ پوچھتی ہوں، تو حضرت بی بی خولہ کے پاس چادر نہیں تھی، ایک ہی پتلی سی چنی تھی، آپ کی دوپٹہ سا تھا، لیکن وہ مسلمان عورتیں چادریں لے کے باہر نکلتی تھی۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی یہ عادت پیدا ہو جائے کہ گھر میں دوپٹے کے علاوہ چادر نہیں تھی، لیکن بی بی خولہ ساتھ والے گھر میں گئیں اور اپنی پڑوسن سے کہا میری بہن مجھے چادر دے سکتی ہو؟ اس نے کہا کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس نے کہا کہ گھر میں تیں بڑاس ہو گئی ہے، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ مسئلہ وہاں جا کر نبی سے پوچھوں۔ تو اس نے چادر دے دی ان کو، تو وہ چادر اوڑھ کر کے سرکار دو عالم کے گھر پہنچ گئی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سر پہ تیل لگا رہی تھی یا پانی لگا رہی تھی، اللہ جانتا وہ کیا کر رہی تھی، تو یہ پاس جا کر بیٹھ گئیں اور اپنی کہانی شروع کر دی۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی میں تو اپنے کام میں مصروف تھی، وہ اتنی سرگوشی کر رہی تھی کہ کوئی بات میرے پلے پڑتی تھی کوئی نہیں پڑتی تھی، لیکن کہانی سنائی اس نے۔ سرکار خاموش تھے۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، خامن میرا بوڑھا ہے اور میرا سگا چچا زاد تھا، اب بھی ہے لیکن خامد ہے،
بچے ہیں، میں ہوں، نہ میں خامد چھوڑ سکتی ہوں، ساری زندگی کی میری کمائی ہے، نہ بچے چھوڑ سکتی ہوں، نہ ان کو اکیلا چھوڑ سکتی ہوں۔ یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں؟ یہ کہہ کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا دیے۔ یا اللہ میرا کیا قصور ہے؟ میں تو عاجز ہوں، مجبور ہوں، میں گھر میں مقید ہوں۔ اب بتا میرا خامند جس کو میری ضرورت ہے، میری اولاد جس کو میری ضرورت ہے، اور میں، یہ سب میری ضرورت ہے۔ یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ مسئلہ تو پرانا چل رہا تھا کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو بات تو ختم ہو گئی، اب تو واپسی ممکن ہی نہیں تھی۔ اس سوسائٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ نے سر کے بعد جب ختم کیے چھوڑا تو ایک دم سرکار دو عالم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب طاری ہو گئی تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ خولا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ تو وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ سرکار نے سر اٹھایا، فرمایا خولا ابشری، مبارک ہو تمہیں، تیرے سوال کا جواب آ گیا، جاؤ اپنے خامند کو بلا لو۔ تو بی بی خولا اپنے خامند اوس بن صامت کو بلا لائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ تو فرمایا اوس یہ تم نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں نا، کنٹرول نہیں رہتا۔ سرکار نے فرمایا نہ، کنٹرول کرنا سیکھو۔ پتہ ہے آپ کو ماں صرف وہ ماں ہوتی ہے جس نے تجھے جنا ہے، اور بیوی کا ماں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیوی بیوی ہے، بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ماں ماں ہے، اور ماں وہی ہوتی ہے جو جنتی۔ ہاں ساس بھی ماں ہے، دادی بھی ماں ہے، نانی بھی ماں ہے، اور امہات المؤمنین بھی ماں ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو بیان کر دیا ہے، ان کے علاوہ کوئی ماں نہیں۔ لہذا ایسا کرو کہ تمہاری سزا یہ ہے اور جزا یہ ہے۔ دونوں چیزیں سرکار نے بجائے کوئی پنشمنٹ دینے کے، کوئی سزا دینے کے، اتنا خوبصورت فیصلہ کرتے تھے کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی۔ تمہارا اوس ایسا کرو کفارہ دے دو۔ عرض کی آقا کیا کفارہ دوں؟ فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو، ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی حضور میں اس قابل کہاں کہ میں غلام آزاد کر سکوں؟ میرے پاس تو نان جمی کے بھی چکر بازیاں چل رہی ہیں۔ تو فرمایا پھر ایسا کرو کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ کہا یا رسول اللہ میں 3 ٹائم اگر تھوڑی سی روٹی اور پانی نہ پیوں تو میری آنکھوں کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے، گرنے لگتا ہوں، میری حالت یہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا تو پھر ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ آج کی حضور رات کو مل جائے سبحان اللہ، دن کو ناشتے کی فکر ہوتی ہے، ناشتہ کرتے ہیں تو دوپہر کی فکر ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ درویشوں کے پاس کہاں مال ہوتا ہے؟ ہاں ایک زمانہ تھا جب ہم جوان تھے، میری بیگم بھی مالدار تھی، میں بھی کما لاتا تھا۔ اب وہ دن کہاں گئے؟ اب تو ریٹائرمنٹ کے دن ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اچھا اوس کچھ نہ کچھ تو پھر کرنا پڑے گا نا، 60 مسکینوں کو کھانا تو کھلانا پڑے گا، چونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، کفارہ ہے یہ۔ کہا یا رسول اللہ آپ ہی کو بندوبست فرما دیں۔ کتنے خوبصورت لوگ تھے یہ، کاش ہمارا عقیدہ بھی صحابہ جیسا عقیدہ ہو جائے۔ 3 حکم اللہ کے تھے اور تینوں قرآن میں موجود ہیں آیات میں۔ تو کیا کہتے ہیں
یا رسول اللہ پھر آپ ہی کو بندوبست کر دیجیے۔ سرکار نے فرمایا بی بی عائشہ سے کہ اس کو 60 مسکینوں کے لیے اناج دے دو اور اس کے لیے بھی کچھ دے دینا۔ تو 60 مسکینوں کا کھانا سرکار دو عالم نے اپنے گھر سے ان کو عطا فرمایا، اور گھر سے عطا فرمانے کے بعد فرمایا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور جو باقی بچا وہ تم کھا لو، اور آج کے بعد خبردار جو تم نے بیوی کو ماں کہا، تمہاری بیوی صرف بیوی ہے، بیوی کبھی ماں نہیں ہوتی۔ تو یہ ماں کا معاملہ تھا۔ ایک اور بھی واقعہ اسی مناسبت سے ہی ہے، اس کے بعد آیا تھا واقعہ، وہ سلمہ بن صخر بیاضی کا تھا کہ رمضان شریف کے مہینے میں وہ ایک آدمی تو بڑا نیک آدمی تھا، تو اس نے سوچا کہ میں روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا ابھی نیا نیا اسلام آیا تھا، یہ پہلا واقعہ ہوا تھا حضرت عوس بن صامت کا، وہ اتنی مشہوری بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں روزے رکھنے ہیں اور میرے اندر جو قوت ہے بہت زیادہ ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ بیوی کو میں ماں کہہ دیتا ہوں، جان چھوٹ جائے گی، میں روزے آرام سے رکھ لوں گا۔ اللہ اکبر! یعنی کیا نیت تھی صحابہ کرام کی، سبحان اللہ۔ اچھا رکھ تو لی، نیت تو کر لی، بیوی کو ماں کہہ دیا۔ جب بیوی کو ماں کہہ دیا، روزے رکھنے شروع کر دیے۔ کو 15-16 روزے گزرے، ایک گھر میں رہتے تھے، بیوی تھی، تو ایک دن محبت آ گئی، تو کہا کہ وہ کوئی خدمت کر رہی تھی۔ بات قصہ مختصر یہ ہے کہ اپنے وجود پر وہ قابو نہ رکھ سکے، ہیپن ہو گیا۔ اب وہ صبح اٹھا، بڑا نادم، بڑا شرمسار۔ اسے 2-3 عزیز و قربا سے کہا کہ چلو یار سرکار دو عالم کے پاس چلتے ہیں، میرا مسئلہ حل کرا دو۔ کہا نو نو نو، اتنا غلط کام تم نے کیا ہے، تم ہی جاؤ۔ تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور سرکار نے ادھر سے بات سنی تو وہ ادھر کر لیا، ادھر سے سنی تو پھر ادھر کر لیا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نادم ہوں، میں نے زہار کیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا حکم تو آ چکا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، ایک غلام آزاد کرو، 2 مہینے کے روزے رکھو اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ تینوں سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں تینوں کے قابل نہیں ہوں، روزے کا حال تو آپ نے دیکھ لیا میرا، یہ روزے جو رکھ رہا ہوں رمضان کے وہ نہیں قابو کر سکا میں، تو 2 مہینے کہاں سے قابو کروں گا یا رسول اللہ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ ہی کو بندوبست فرمائیں۔ تو سرکار دو عالم نے اپنے خادم خاص کو بھیجا، بنی زریق یا بنی زریق کے جو زکوٰۃ کٹھی کرتا تھا محاصل، اس کے بعد بھیجا کہ جاؤ اس کو زکوٰۃ فنڈ سے اتنے دے دو کہ یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے، اور ساتھ میں اسے بھی کچھ دے دینا۔ تو یہ ایک دوسرا واقعہ یہ ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہیں۔ تو مسئلہ اللہ نے بیان کر دیا کہ ماں ماں ہے، ماں کا کوئی متبادل نہیں، اور آپ بھی سن لو، ماں کا کوئی متبادل نہیں۔ لیکن یہ جو بعض دفعہ بونگیاں مارتے ہیں نا، بونگیاں مارتے ہیں، ایک سرکار گزر رہے تھے، ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، کہتا چل میری بہن، چل میری بہن۔ سرکار رک گئے، سرکار نے پوچھا یہ تیری بہن ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ بیوی ہے۔ تو فرمایا تو یہ کیا کہا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ عادت ہے، ایسے ہی کہتے تھا میں۔ فرمایا نا خبردار یہ نہیں کہنا، لیکن زہار کی سرکار نے کوئی قید نہیں لگائی اس پر، غصہ فرمایا یہ ہماری بھی عادت ہے بسا اوقات، چل میری بہن اٹھ۔ تو یہ بیٹی کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ماں کے معاملے میں زہار ہے، باقی معاملے میں احتیاط ہے اور گناہ گاری ہے۔ تو دوستو ان آیات کریمہ میں آج میں ترجمہ تو نہیں کر سکوں گا چونکہ وقت نہیں رہا، تو کل میں انشاءاللہ سارا ترجمہ ہی بیان کر دوں گا۔ کل تو چھٹی ہے، خیر
جمعے کا بیان لائیو آئے گا انشاءاللہ، تو ہفتے کی شام کو میں ترجمہ آپ کو سناؤں گا۔ لیکن جو ہمیں سبق ملتا ہے اس سے، وہ سبق یہ ہے کہ جذبات پر کنٹرول کرو، عمر کے کسی حصے میں ہو، کسی حصے میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر گھر میں بیوی بڑی نیک ہوتی ہے؟ نا، اگر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو بیوی کون سی جوان ہے؟ اور آپ کی طبیعت میں گرمی آ گئی ہے تو اس کی طبیعت میں کیا ٹھنڈک آئے گی؟ اور دوسرے معنوں میں اگر آپ کی چچا زاد بھی ہو، جس طرح میری ہے، میری بیوی بھی چچا زاد ہے، میں اس کے تائی کا بیٹا ہوں، جو گرمی میرے خون میں ہے وہ میری بیگم کے خون میں بھی ہے۔ اگر مجھے غصہ آ سکتا ہے تو اس کو بھی آ سکتا ہے، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ میں اور آپ، جو ذمہ دار ہیں، جو گھر کے سربراہ ہیں، جنہوں نے گھر چلانا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی بات کو سن لیں، پھر کسی اچھے موقع پر ان کو اس بات سے ہٹا دو۔ یقین کریں آپ، قرآن کریم فرماتا ہے نا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، گزارا کرو تم اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو گزارا کرنا اور ہوتا ہے، زندگی گزارنا اور ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے میں تو ہم کہتے ہیں جی تو میرے پاس بھی تو سب کچھ ہے جو تمہارے پاس ہے، لیکن نہیں، ہماری ذمہ داری ہے بینگ سربراہ، بینگ، اللہ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، اے میرے بندو، میں نے تمہیں خواتین کے اوپر، عورتوں کے اوپر تقویم عطا کی ہے۔ تمہارے اندر صلاحیت ہے اپنے آپ کو قائم رکھنے کی، خواتین کے اندر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت صاف ہے، وہ ٹیڑھی پسلی کی پیدائش ہے۔ غور کر لیں ذرا آپ، اور ہم سیدھے سیدھے پیدا ہوئے ہیں۔ باب آدم کو تخلیق کیا گیا تھا، باقاعدہ پتلا بنایا اللہ پاک نے، پھر فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر پھر اپنی جو روح تھی، جو بھی اللہ کی مشیت تھی، وہ روح پھونکی، تو بابا آدم اٹھ کے بیٹھ گیا، پریشان تھا، دل نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ کریم نے لیفٹ سائڈ کی پسلی سے، وہ جو سب سے چھوٹی پسلی ہوتی ہے نیچے، اس سے اماں ہوا کو پیدا کیا۔ آنکھ کھلی تو مائی صاحبہ پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اب ایک دم جو جوش محبت آیا تو ہاتھ بڑھایا، جب ہاتھ بڑھایا تو اللہ کریم کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اس کا حق میں ادا کروں۔ عرض کی اللہ کیا حق میں ادا کروں؟ فرمایا میرے نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھو، اور بھی روایات ہیں 20 مرتبہ کی بھی ہے۔ 20 مرتبہ درود پڑھو میرے محبوب پر، یہ تمہارے نکاح کا حق مہر ہوگا، اس کے بعد تمہیں اجازت ہے۔ تو ان عورت کو کہاں سے پیدا کیا گیا؟ ٹیڑھی پسلی سے، اور ہمیں سیدھا بنایا گیا۔ اسی لیے تو اللہ نے کہتا کہ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے تمہیں تقویم دی، قائم کیا تمہیں، عورتوں کو قائم نہیں کیا، تمہاری پسلی سے بنایا ہے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ وعاشروہن بالمعروف، تو اگر آپ محبت سے گزارا کر لیں گے تو زندگی جنت بن جائے گی۔ اور اگر آپ ترکی بترکی جواب دیں گے جیسا بابے نے کہا تھا تو پھر سارا دن ٹائم پر ہنسی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال ترجمہ رہ گیا، لیکن میں ہفتے کو شام کو انشاءاللہ پورا ترجمہ پڑھ دوں گا، ترجمہ بھی بہت سننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ کل جمعہ ہے، جمعہ لائیو ہوگا المدنی مسجد سے، لیکن رات کو جمعے کی رات چھٹی ہوتی ہے، چونکہ مجھے وہاں شہر سے آنا پڑتا ہے اور راستے میں 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ٹریفک بہت ہوتی ہے، تو میں ٹائم پہ پہنچ نہیں سکتا، تو اس لیے میں جمعے کی چھٹی رکھتا ہوں۔ امید ہے کہ مجھے آپ میری معذرت قبول فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ہفتے کو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.